تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بت پرستی ہمیشہ ہی سے شیطان کا اولاد آدم کے خلاف سب سے مؤثر اور مہلک ہتھیار ثابت ہوئی ہے۔ شیطان نے بنی نوع آدم کو انہی کے نیک اور پاکیزہ لوگوں کے بت بنانے کی ترغیب دی اور ان کی عبادت کے ذریعے شرک و گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ دوستو، انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکروں میں چند ایسے بتوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کرتی اور اپنے پیروکاروں کو مختلف احکامات صادر کرتی تھی۔ قدیم ادوار میں پوجے جانے والے مشہور بت جیسے بعل اور عزا بالکل انسانوں کی مانند بات کرتی اور ضعیف العقیدہ لوگوں کو اپنے معبود ہونے کا یقین دلایا کرتی تھی۔ دوستو، یہ در حقیقت شیاطین جنات تھی جو مختلف بتوں میں سرائیت کر کے ان سے مختلف آوازیں نکالا کرتی۔ ہم پہلے بھی عرب کی مشہور دیوی عزا پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کے بت پر ایک چڑیل یا شیطان جن عورت کا قبضہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی اس مشہور زمانہ بت کو منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف عزا کا بت پاش کر دیا بلکہ آپ نے عزا کے بت میں بسنے والی شیطان عورت کو بھی قتل کر دیا۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس دور میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ یہ ظہور اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف چند ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ مکہ معظمہ میں ان دنوں ولید نامی ایک کافر بھی رہتا تھا۔ ولید کے پاس سونے کا ایک بت تھا جو اسے اس کی آباء و اجداد سے بطور وراثت ملا تھا۔ یہ بھی اپنے اجداد کی مانند اس بے جان بت کی پرستش کرتا تھا۔ چونکہ ان دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا دعوی نبوت کیا تھا، اس لیے مکہ کی ہر مجلس اور ہر محفل میں صرف آپ ہی کے چرچے تھے۔ ولید جب ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سونے سے بنے بت کو بولتا ہوا پایا۔ یہ بت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق ہرگز مت کرنا، نعوذ باللہ۔ ولید چونکہ کافر تھا لہٰذا وہ اپنی بت کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنی دوستوں سے کہا کہ مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر میں جمع ہوئے تو دیکھا کہ واقعی ولید کا بت یہی جملے دہرا رہا تھا۔ یہ جملے سن کر وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی دن ولید کے گھر ایک بہت بڑے اجتماع کا اعلان کیا گیا تاکہ مکہ کے تمام لوگ ولید کے بت کی زبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی نفی سن سکیں اور دین اسلام کی دعوت اپنے ابتدائی دنوں میں ہی دم توڑ دی۔ ولید اور اس کے حامیوں نے اس اجتماع عام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ بھرے مجمع میں آپ کی توہین کی جا سکی۔ تمام حقیقت سے واقفیت رکھنے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ولید کے گھر میں ہونے والے اس اجتماع عام میں شریک ہوئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ بت گویا ہوا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ تم اگر اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ ولید اپنے آباء و اجداد کی بت کا یہ واز سن کر سخت گھبرایا اور شدید غصے میں آ کر اس نے اپنے ہی معبود کو زمین پر دے مارا، جس سے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے واپسی کی راہ لی۔ راستے میں آپ کو ایک گھڑ سوار ملا جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس تلوار سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں جو آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں جبل طور میں رہتا ہوں، تاہم پچھلے کچھ عرصے سے مکہ میں ہی مقیم ہوں۔ میرا نام مہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے مکہ سے باہر گیا ہوا تھا، جب واپس لوٹا تو میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر ہے وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور یہ آج پھر ولید کی طرف گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق اول فول بک سکی۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں ہی اسے قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ آج بت نے کہا وہ میں نے ہی بولا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ دوستو، مذکورہ واقعہ عربی زبان کی ایک کتاب جامع المعجزات سے اخذ شدہ ہے، جسے تالیف کیا ہے الشیخ محمد الوائس الرہاوی نے۔ شیخ محمد الوائس 17ویں صدی عیسوی میں گزری ایک مشہور محدث ہیں، جن کی کتاب جامع المعجزات ایک شعرائے آفاق کتاب ہے، جس کا ترجمہ اردو سمیت دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔